نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اللہ تھوڑی توجہ کرو. ایتے بھی ان نال ملنا جلنا بہترین طویل مفصل اللہ کریم نے بیان کیا. فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے سونے محبوب جی اے دنیا والے لوگوں اپنے صحابہ نو او واقعہ بھی یاد کرا دے بون او واقعہ یاد کرا دے بون او واقعہ کیڑا ہے جو اللہ کریم نے فرمایا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ ان واقعہ بستی کے اندر بڑے قدیم زمانے پرانے زمانے کی بات ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تو آمد ہوئی کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے. لیکن واقعہ بستی بہت بڑی بستی ہے قصبہ نوام. اللہ یہ اندر بڑے امیر ترین دے بڑے عیاش پرست لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ جدو اللہ کریم نے دیکھا یہ لوگ انہاں دا عقیدہ بہت زیادہ غلط ہو چکے ہیں. یہ جہالت کی دال اندر مبتلا ہو چکے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانیاں اندر تل چکے ہیں. انہاں اندر کوئی بھی چنگا کام نہیں کوئی بھی اچھا کام نہیں. اللہ کریم نو اس بستی تے رحم آیا. اللہ کریم نے نہ لوگاں تے ترس آیا. اللہ کریم نے نہ حل کیوں کیتا. مگر ویرو یاد رکھنا جڑی بستی دے جڑے لوگاں دے جڑے قبیلے دے جڑے علاقے دے اللہ نو ترس آوے. اللہ اوتھے اللہ کریم اس انداز نال اپنا پیارا بھیج دے دے. پھر پیو سارے لوگاں دی بات نہیں اگے بات چلدی ہے مقدر دے نصیب نال. جنہاں لوگاں دے مقدر ساتھ دین نصیب ساتھ دین. اللہ وہ دنیا اندر رہ کے اپنی زندگی نو سواب دے دے. جنہاں لوگاں دے مقدر دے نصیب ساتھ نہ دین مقدر دے نصیب ہار جان جواب دے جان پھر او لوگ رہنی دنیا تک اللہ اپنی عیاشی دے بدماشی دے نافرمانیاں دے اندر اڑے رہ جاندے ہیں. وہ دنیا اندر بھی پر ٹھہران کے جو جہان بھی بڑا نقصان اٹھان گے. اللہ کریم نے اللہ انداز اپنایا اس بستی والی خیر خائی کرنا چاہیے. فرمایا اللہ کریم نے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. اللہ کریم نے پرلے کونے تو ایک اپنا پیارا بھیجیا ایک ایس کونے تو اپنا پیارا بھیجیا. او اللہ والا اس طرف چلتا رہے ایک اس طرف چلتا جا رہے ہیں. لوگاں اللہ کی دین دی تبلیغ کر رہے ہیں. لوگاں حق دیا باتاں دس رہے ہیں. آخر لوگوں شرابہ پڑھو جوے پڑھو حرام زدیاں پڑھو فراڈ پڑھو دھوکے پڑھو باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانیاں تو باز آ جاؤ. اللہ یہ لوگ انہوں انج کر کے ویکھدے نے جویں کسی نوں حقیر در جانی دے. یہ بڑی حقارت نال انہوں ویکھدے نے. انہاں ول کوئی توجہ نہیں کر رہے. کئی لوگ انج ویکھن لگے کہ جویں پتہ نہیں پاگل تے دیوانے نعوذ باللہ. اللہ کریم نے فرمایا جدوں نے لوگاں نے یہ دوواں اللہ والیاں نوں دوواں اپنے پیاریاں نوں دوواں بندیاں نوں لوگاں نے
امیر شمار کیتا انہاں دی بات پر کوئی خاص توجہ نہ کیتی پھر اللہ کریم نے انہاں تے اور مہربانی اے کیتی جو اس ایت اندر اللہ نے فرمایا فَقَذَّبُوهُمَا کہ اس سارے لوگاں نے یہ دو اللہ والے نو جھٹلا دیتا بات مننے واسطے تیار نہ ہوئے فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ اللہ کریم نے انہوں مزید عزت عطا فرمائی اللہ کریم نے انہوں مزید تقویت عطا فرمائی جدوں کوئی بندہ کسی کو مہمان ہوتا ہے نا اج نبی دی حیثیت نال سابے معاشرے تے بھی یہ طریقہ ہے اسی اگر توجہ بات سن لئیے تے اپنی مرضی ہے یہ توجہ بات نہ سنیے تے وہ بیچارے پریشان ہوندے نے ایتھے سانو جانن والا ہے کوئی نہیں کاش کہ تے کوئی سب جانن والا ہوندا ساڈا تعارف کراوندا ساڈی حمایت کراوندا انہاں دی زبان وچ انہاں نوں سمجھاوندا پھر ساڈی کوئی اہمیت ہوندی کوئی فکر ہوندی کوئی ساڈی بات نوں توجہ نال سنتے انہاں دے دل اندر بھی یہ بات آئی کہ اللہ کریم نے بستی والیاں دے وچوں ایک بندے نوں پیدا فرمایا اے بندہ کون ہے انہاں دے نال جہالت دی دلدل اندر مبتلا ہویا اللہ کریم نے فرمایا وَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اللہ کریم نے فرمایا دس دے وہ اے اللہ کی طرف بھیجے ہوئے نے اے اپنی مرضی نال نہیں آئے اے اللہ کی طرف بھیجے گئے نے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون سارے دے سارے لوگ کہن لگے جڑا انہاں دے وچوں ایک بندہ آخدا ہے یا انہاں تھوڑی جی توجہ تے کریے تے کی آخدے نے اے کی چاہندے نے تے ساری بستی والا دا جواب ہے انہاں دی بات پر توجہ تاں کرتے جے اے ساڈی نسل وچوں نہ ہوندے کوئی اور مخلوق ہوندی فرشتہ وچوں ہوندے آسمان تو کوئی مخلوق اتردی پھر تے اسی آخدے کوئی نئی بات کر رہے ہیں اللہ اے ساڈے جیسے عام انسان ہی ہیں اسی انہاں دی طرف کیوں توجہ کریے اللہ غور کرنا انہاں لوگاں انہاں دی تکذیب کر دیتی جھٹلا دیتی نظر انداز کر دیتا تے اللہ کریم نے فرمایا پھر اے سارے جڑے تینوں بندے نے یعنی اس کونے تو چل کے آن والا اس کونے تو چل کے آن والا تے جڑا انہاں دے وچوں بندہ انہاں دی حمایت کر رہے توجہ کر رہے ہیں اے تینوں مل کے کی آخدے نے اندے قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ہاں جی تم بھی تو ساری طرف توجہ نہیں کر رہے سادہ اللہ بھی جانتا ہے نا کہ اسی کی مقصد لے کے آئے ہاں اور اسی اللہ کی طرف تہاڈی طرف آئے ہاں اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے اللہ جدو اے بات کی تے نال آخدے نے وما علینا الا البلاغ المبین تسی ساڈی بات منو تے بے شک نہ منو ساڈی جو ذمہ داری ہے تھوڑے تک حق بات دا پیغام پہنچا دینا او پیغام تھوڑے تک پہنچا رہے ہیں اگو تھوڑے اپنے مقدر تے اپنے نصیب دی بات ہے اللہ اور غور کرنا انہاں لوگاں دا کو سلوک کیے انہاں لوگاں نے سلوک کی کیتا اللہ کریم نے فرمایا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وہی بات آ گئی جڑی بات سفر دے مہینے دے متعلق کیتی ہے
سفر کے مہینے کے متعلق یہ بھی بات مشہور ہے کہ اس وقت دے چاہے لوگ او اللہ دے برگزیدہ بندے اللہ دے نبی انہاں نوں منحوس شمار کیتا کردے تے ایویں انکار کیا بستی والے نے بھی یہ تیناں اللہ دے بندیاں نوں منحوس شمار کر دیتا آکھیا اے تے ساڈے اندر نحوست پھیلا رہے ہیں تے نال کیا دے نے اجرنا علم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم کہنے لگے چھڑ دینا گلاں تسی نئی پیغام لے کے آئے ہو چھڑ دیو انہاں گلاں نوں خاموش ہو جاؤ باز آ جاؤ اگر تسی باز نہ آئے ساڈے کولوں تھانوں سخت قسم دی تکلیف پہنچے گی سخت قسم دا عذاب پہنچے گا اللہ اللہ قالوا طائرکم معکم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اے تینوں اللہ دے بندے بولے کہنے لگے تسی سانو آکھدے ہو کسی منحوس حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تہاڈی نحوست دا تعلق تہاڈے نال ہے اللہ اللہ اے پیغام دے دیتا اور بات توجہ کرنا ایتھے اللہ کریم نے بات مکمل طور تے واضح کر دیتا اوپن کر دیتا فرمایا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فرمایا ان لوگوں دے وچوں دوڑدا ہویا تیسرے بندے دی جڑی بات کرنے دوڑدا ہویا آیا سارے مجمع اکٹھا دیکھیا اے دو بندیاں دی بات سنی اللہ اللہ اے کی آکھدا ہے اگر قال یا قوم اتبعوا اے میری قوم والو او انہاں دی گل مان لو مینوں سمجھ آ گئی ہے یہ گل سچی گل ہے تواڈے فائدے دی بات کر رہے ہیں بات مان لو انہاں دے وچوں کھڑا ہون والا بندہ کون ہے نا تعارف کی تعارف بھی سن لینا اللہ اللہ یہ نام ہے حبیب نجار درخانہ والا کام کرتا ہے مستریاں والا کام کرتا ہے ماڑا جا بندہ ہے جویں ساڈے معاشرے دیہاتی ماحول اندر آندے نے فلاں کمی بندہ ہے اے انہاں دا کمی ہے تے کردا کی ہے اے لوگ اللہ دے ٹھڈیرے اندر جمع ہو کر کے مجلس لا کے سارے اکٹھے ہو کے شراب دے انتظام کرتے ہیں اے دار سارا شراب دے انتظام کراندا عیاشی دا انتظام کراندا پھر انہاں نوں برتناں اندر شراب بنا کے پلاندا انہاں دا خدمت گزار بندہ جڑا پہلے لوگاں نوں شراباں پلان والا عیاشیاں دا انتظام خود کر کے دین والا اس بندے دے مقدر جا کے نصیب جا کے سمجھ آ گئی اور اے وہ بندہ انہاں نوں کی آکھدا ہے اللہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین میری قوم دے لوگوں انہاں دی بات مان لو اے جڑی بات کر رہے ہیں تھوڑے فائدے دی بات کر رہے ہیں حق دی بات کر رہے ہیں خیر دی بات کر رہے ہیں اللہ اللہ اے نال انہاں دا تعارف کرا رہے ہیں کہ جڑے تھوڑے کول حق دی بات کرتے ہیں انہاں دا اصل مقصد کی ہے ارادہ کی ہے پروگرام کی ہے نیت کی ہے اے بیان کرتا ہے اگر اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اے جڑیاں تواڈے نال حق دیاں باتاں کر رہے ہیں نا انہاں دے اندر انہاں دے ذہن اندر کوئی دنیا دا لالچ نہیں کہ سانو کوئی دنیا دی چیز ملے گی کوئی انعام ملے گا اے دے تھوڑا فائدہ کر دے نے تھوڑا فائدہ ہو جائے گا انہاں دا زیادہ فائدہ ہو جائے گا تے جے تسی انہاں کو فائدہ حاصل نہ کیتا اپنی مرضیاں کیتیاں اللہ اللہ او جڑی محنت کر رہے نے ادا اجر اللہ دے سپرد اللہ نال معاملہ اللہ انہاں نوں ضرور اجر عطا فرمائے گا تے میرا مشورہ اے ہوئی ہے تسی انہاں دی بات مان لو تھانوں فائدہ ہوئے گا اللہ اللہ وما
إني لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. اپنا سارا ماضی بیان کیتا اسی کس قدر اللہ کا گمراہی اندر ضلالت اندر اللہ کی نافرمانیاں اندر زندگی گزار رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. سانوں کی ہو گیا اسی اللہ کلے نو چھڑ گئے غیراں دی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. ایتھے توحید دا پیغام بھی مل رہا ہے ایتھے جہالت تو دوری دا پیغام بھی مل رہا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا جدے ساریاں باتاں ہو گئیاں اگر غور کرنا پھر ایتھے تک نوبت پہنچ گئی. انہاں لوگاں نے آکھیا ہنے ہنے حبیب تو سانو سارے انتظام کر کے دے والا تو اچانک انہاں دے نال مل گیا ہے انہاں نو اچھا آکھنا تے سانو برا آکھنا ہے. تینوں کی ہو گیا تو پیچھے ہٹ جا تو انہاں دی باتاں دے درمیان نہ آ پیچھے ہٹ جا. اگر پیچھے ہٹ جائے گا تے تیری قسمت چنگی ہے اگر تو باز نہیں آئے گا اسی تیرے نال بہت برا سلوک کریں گے. اللہ اللہ انی آمنت بربکم فاسمعون. یہ کو جواب اگر آتا ہے کہ میں تے اپنے اللہ تے ایمان لے آیا جدو میں اپنے اللہ تے ایمان لے آیا وہ تو تھوڑیاں دھمکیاں یہ تھوڑیاں تکلیفاں انہاں دی مینوں کوئی پرواہ نہیں. جدو مینوں حق بات دی سمجھ آ گئی ہے اللہ نے مینوں صراط مستقیم تے چلا دیتا ہے. ہن تسی کتنیاں بھی دھمکیاں دیو جو کچھ بھی آکھو ہن تہاڈی کوئی بات میرے تے اثر نہیں کرے گی. اللہ اللہ انہاں نے کافی گلاں باتاں کیتیاں انہاں دے وچ نوجوان آگے بڑھیا تے گربان تو پکڑیا دوسرا نوجوان آیا تے ہاتھ اندر چھرا ہے اور چھرا زور نال حبیب نجار دے پیٹ اندر ماریا. حبیب نجار دا پیٹ چاک ہو گیا پیٹ پھٹ گیا دنیا باہر آ گئیاں. ایویں چند ہی لمحہ دے اندر حبیب نجار آخری باتاں کر رہے ہیں. معلوم ہو گیا اندازہ ہو گیا کہ ہن میری زندگی وفا نہیں کر سکتی. معلوم ہوتا ہے کہ میرے آخری سانس نے جاندے جاندے بھی میں بات انہوں کو اچھی کر جاواں. ہو سکتا ہے کسی نو سمجھ لگ جائے تے کسی دے نصیب جان جاندے کی آخدا ہے اللہ اللہ انی آمنت بربکم فاسمعون. تے اللہ کریم نے ناڑی نو پیغام دے دیتا فرمایا قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ. جڑی تو قربانی دیتی اپنے اللہ دی توحید واسطے اللہ دی فرما برداری واسطے جڑی اتنی بڑی قربانی دیتی ہے اے دے بدلے میں اللہ دی طرف پیغام آ گیا قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ. اللہ دی طرف آرڈر آ گیا حکم آ گیا پیغام آ گیا اعلان ہو گیا چل سوڑیا چل میرے پیاریاں تیرے واسطے میں اپنی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تو جنت اندر داخل ہو جا. اللہ اکبر. جانا کیا بڑی حسرت نال ہے جدو اللہ کی طرفوں جنت کی خوشخبری مل گئی جنت کا پیغام آ گیا تے حال تک کوئی چند سانس وفا کر رہے ہیں تے آخدا ہے قال یا لیت قومی یعلمون. آدھے کاش کہ میری قوم اس بات واقف ہو جاتی اے کاش کہ میری قوم نو پتہ چل جاتا اے
جڑی چند منٹاں دی میری محنت ہے، اس محنت دے بدلے اللہ کریم نے مینوں کن کن انعامات دے نال نوازیا ہے۔ انہاں وچ انعام یہ بھی ہے بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے مینوں جنت کی خوشخبری عطا کر سنا دیتی ہے، تے دوسری بات یہ ہے زندگی اندر پہلے جتنیاں بھی نافرمانیاں ہوئیاں نے، جتنے بھی گناہ ہوئے نے، جدوں میں خالص ہو کے دلوں مخلص ہو کے اللہ دی فرما برداری اختیار کیتی ہے، تے اللہ کریم نے بما غفر لی ربی، اللہ کریم نے میری زندگی دے پہلے سارے گناہ مینوں معاف کر دیتے نے۔ جدو گناہ معاف ہو جان تے بہت بڑی اس انسان واسطے سعادت ہے۔ گناہ معاف ہو جان تے بندہ اس تو بعد تمام قسم دے عذاباں، تکلیفاں، پریشانیاں، مصیبتاں، دکھاں کو بچ جاندا ہے۔ جدو گناہ معاف ہو جان تے او بندہ پھر اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا ہے۔ اللہ ایک تے اللہ نے گناہ معاف کیتے تے دوسری بات من المکرمین، من المکرمین، اللہ کریم نے مینوں بہت زیادہ عزتاں دے نال نوازیا ہے۔ اللہ نے بہت عزتاں عطا فرمائیاں اپنی فرما برداری کی وجہ کر کے۔ شرک اور بے حیائی یہ رد کرنے کی وجہ کر کے اللہ کریم نے بہت عزت نال نوازیا۔ یہ عزت کم ہے کہ اللہ دے قرآن اندر اس حبیب نجار بندے کا بالتفصیل تذکرہ آیا ہے۔ یہ کتنی بڑی احساس والی بات ہے جو اللہ کریم نے آسمانہ کو منظم من اللہ کتاب اتاری ہے۔ اس کتاب اندر اس بندے کا واقعہ آیا ہے، تا قیامت اس بندے کا تذکرہ ہوندا رہے گا۔ کتنا ایندا عمل، ایندا کم، ایندی کارکردگی اللہ نے اچھی لگی کہ اللہ دی فرما برداری اندر بندہ مخلص ہو کے آ گیا، اللہ کی نافرمانیاں ختم کر دیتیاں، لوگوں کو اللہ دی فرما برداری کا پیغام دیندیا حق کی بات پہنچاندیا یہ بندہ شہید کر دیتا گیا۔ اللہ پیر پیارو یہ پیغام تھوڑے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اور چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہوئے، چاہے سفر کا مہینہ ہوئے، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہوئے یا ربیع الثانی کا مہینہ ہوئے، جمادی الاولیٰ ہوئے، جمادی الاخر ہوئے، رجب ہوئے، شعبان ہوئے، رمضان ہوئے، شوال ہوئے، ذوالقعدہ ہوئے، ذوالحج ہوئے، کوئی بھی مہینہ ہوئے، وہ اندر جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت مقام بیان کیتا ہے، وہ فضیلت مقام بیان کرنا حضرت عمل کرنا حق ہے۔ جڑا فضیلت کے مقام میرے پیارے نبی نے بیان نہیں کیتا وہ اپنے کو من گھڑت باتاں بنا کے ان مسائل پہ عمل کرنا یہ جہالت گمراہی ہے، یہ دین تو دوری ہے۔ اس واسطے اللہ کو دعا کیتا کرو یا اللہ اپنی رحمت نال جویں سانوں تو اپنے نبی دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اے وی سانوں اپنے نبی دی سنت سیرت پیغام اپناؤن دی توفیق عطا فرما۔ جڑا بندہ دین واسطے مخلص ہوئے اللہ اس بندے نو شرک و بدعت کو جہالت کو دور کر لیندے نے۔ اور اس انداز نال میں اپنی بات کو ختم کر دیواں۔ اللہ کیونکہ میں چاہتا کہ تھوڑے میرے درمیان جو جمعے جو اختتامی وقت ہے وقت کی پابندی کی دی جائے۔ اللہ جڑے لوگ شرک گمراہی ضلالت اور بدعات دی گمراہی اندر اندر مبتلا ہوندا ہے اس بندے دا حال کی ہوندا ہے اور لگ گئی جنوں شرک دی بیماری چنگی نہ لگے انہوں۔ توجہ کرنا، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، جتنے میرے بھائی اہل حدیث اہل سنت دیوبندی
یہ سارے الحمدللہ سارا ہمدردی کرتے ہیں، اسی محبت کرنے ہیں، پیار کرنے ہیں۔ میں صرف قرآن و حدیث کی بات سمجھاواں گا، کسی کو تان اور تشہیر والی بات نہیں کراں گا، کسی کا دل نہیں دکھاواں گا۔ اور جدوں حق بات اللہ دے نبی نے کیتی ہے، کلمہ پڑھنے والے نے حق بات کو قبول کیتا ہے، میں بھی انشاءاللہ 100% امید رکھنا کہ جتنے میرے بھائی اہل حدیث اہل سنت دیوبندی نے اسی رب دے قرآن وچوں پیغمبر دے فرمان وچوں جدوں حق دی بات کراں گے، نہ تشبیہ نہیں کراں گے، وچ کوئی اور مقصد نہیں رکھاں گے، مقصد صرف یہ ہوئے گا کہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے، ساڈے بھائیاں دی اصلاح ہو جائے، ساڈے بھائیاں دی دنیا آخرت و جہان دی کامیابی ہو جائے، پھر انشاءاللہ ساڈے بھائیاں نوں سمجھ آئے گی محبت پیار اتفاق اخلاق پھیلے گا، انقلاب آئے گا، فائدہ ہوئے گا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دعا غور کرنا، اور لگ گئی جنوں شرک دی بیماری چنگی نہ لگے انہوں مسلم بخاری دین دے وچ نالے کیتی ہے غداری پر سمجھ نہ آوے مشرک دائی۔ جدو بندہ شرک تو اپنے آپ کو دور نہیں کرتا، پھر انہوں توحید دی بات حق دی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جدو بندہ شرک کو دور ہوئے گا، اس بندے نو توحید دی بات حق دی بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کو دعا کیتا کرو، یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے نو پیارے محبوب دی سنت دے سیرت دے پوری زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو سارے نو پیارے نبی نال، پیارے نبی دی اہل بیت نال، صحابہ نال، ائمہ دین نال، اولیاء کرام نال، محدثین نال، علماء حق نال، صحیح